بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور درود السلام محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساگر نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ سامعین کرام، اس وقت وطن عزیز میں سیاسی افراتفری جو ہے وہ اپنے عروج پہ ہے۔ یعنی جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں، جتنے بھی سیاسی لیڈران ہیں، تو وہ اپنے سیاسی داؤ پیچ وہ مسلسل استعمال کر رہے ہیں، اور یہ جو وطن عزیز ہے، یہ جو مملکت خدا داد ہے، یہ اسلام کے قلعے کے نام پہ جانی جاتی ہے۔ یہ ملک اسلام کا قلعہ ہے، اسے اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا۔ تو اس وقت اس سیاسی افراتفری میں دو قوتیں وہ ڈائریکٹلی انوالو ہیں۔ اب وہ دو قوتیں کون سی ہیں؟ سیاسی پارٹیز ایک قوت کہہ لیں، یعنی ایک طرف سیاستدان، دوسری طرف اس ملک کے عوام۔ اب جو سیاستدان ہیں وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، جو عوام ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، یعنی دونوں طرف سے دونوں جو گروہ ہیں وہ مسلمان ہی ہے الحمدللہ۔ تو ایک سیاستدان کی چالوں پہ نگاہ ہے، اس کے لیے بھی ناچا جا رہا ہے، اسے بھی سراہا جا رہا ہے۔ دوسرے سیاستدان کی گلے کا تھوڑا پرابلم ہے تو ایڈجسٹ کیجیے گا۔ تو دوسرے سیاستدان کی بھی چالوں پہ نگاہ ہے، اسے بھی خوب داد دی جا رہی ہے۔ یعنی جو سیاستدان جو بھی سیاسی چال چل رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی عوام مسلسل کر رہی ہے۔ اب یہ جو سیاسی چالیں ہیں، دراصل یہ کیا ہے؟ اسے آپ شیطانی ہتھیار کہہ لیں، بد مقابل کو یعنی گرانا، شکست دینا، اسے لاجواب کرنا۔ تو جو جس طرح کی الٹی چال چلتا ہے وہ اتنا بڑا سیاستدان ہوتا ہے۔ اس ملک میں ظاہراً یہی ہو رہا ہے۔ انفارچونیٹلی یہاں تک بھی کہانی پہنچ چکی ہے کہ جو زیادہ گالم گلوچ کرتا ہے نا، وہ اتنا بڑا لیڈر ہوتا ہے، اور عوام میں سے جو جتنا زیادہ گالم گلوچ کرتا ہے وہ اس گالم گلوچ کرنے والے لیڈر کے زیادہ قریب ہونے کے مواقع پاتا ہے۔ تو یہ جو سیاسی افراتفری ہے، اس میں دراصل آزمائش ہے عوام کی۔ یہ جو عوام ہے نا ملک پاکستان کی، اس کی آزمائش کا وقت چل رہا ہے، صرف غور نہیں کیا جا رہا۔ اب یہ جو آزمائش ہے، اس میں دو صورتیں نکلنی ہیں۔ اگر اس پہ غور کیا جائے تو ہدایت مل سکتی ہے، حق کی رہنمائی مل سکتی ہے، اور اگر نہ کیا جائے تو پھر جس کے اتباع میں یہ قوم جائے گی، یہ جتھے جس کے اتباع میں جائیں گے، تو جو اس کا انجام ہوگا پھر وہ جتھے وہ بھی اسی انجام سے دوچار ہوں گے، کیونکہ اپنے رابر کے ساتھ ہی منزل ہوا کرتی ہے۔ یہ اٹل حقیقت ہے، یہ انسانی تاریخ کی اٹل حقیقت ہے کہ جس کی پیروی کرو گے انجام سیم اسی کے ساتھ ہی ہوگا۔ اب غور یہ نہیں کیا جا رہا کہ یہ جو سیاستدان ہیں ان کی اس وقت موجودہ پوزیشن کیا ہے، یہ کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان ہی لوگوں نے ملک کو کمزور کیا، عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا، عوام کو بھکاری تک بنایا، ملک کو ہر حوالے سے انسٹیبلائز کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یا جس طرح سے بزرگوں کی ایک مثال ہے، جو بویا جاتا ہے وہی کاٹا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کیونکہ قوم کو بھکاری رکھا مسلسل، لہذا خود بھی بھکاری ہی رہے۔ اب ذرا غور کریں، جو بھی وزیر اعظم
الیکٹ ہوا سوری، اس نے کام کیا کیا؟ بس وہ وزارت کا وہ جو تاج تھا وہ سر پہ آیا، اس کے بعد فوراً ہاتھ میں کاسا ہی آ گیا اور نکل گئے پوری دنیا میں مانگنے۔ کیوں؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے پھٹکار تھی ان لوگوں کو۔ انہوں نے اس پبلک کو غریب رکھا، اس پبلک کو بھکاری بنایا، اس پبلک کو مقروض کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ سربراہ ہو کے، وزیر اعظم ہو کے اپنے طور پہ عزت تلاش کی، عزت کا مقام تلاش کیا، لیکن کام کون سا کیا؟ بھکاری بنے۔ کبھی آئی ایم ایف کے در پہ، کبھی چائنا کے دروازے پہ، کبھی امریکہ کے دروازے پہ، کبھی سعودی عرب کے دروازے پہ مانگنے جا رہے ہیں۔ یہ مقافات عمل ہے۔ اگر قوم کو خود کفیل رکھتے، ملک کو مضبوط رکھتے، قوم کو مضبوط رکھتے تو خود بھی باعزت لیڈران رہتے، لیکن جو عوام کے ساتھ کیا وہی کچھ ہوا۔ عوام کو غیر محفوظ رکھا، خود بھی دنیا میں کہیں محفوظ نہیں رہے، اپنے ملک میں عہدوں پہ رہتے ہوئے اپنے گھروں میں بھی مطمئن نہیں۔ ہیوی پروٹوکول، لوگ تنگ آ جاتے ہیں ان کے پروٹوکول سے، کہ یہ لوگ جب کسی جگہ سے گزر رہے ہوتے ہیں، کسی روڈ سے گزر رہے ہوتے ہیں تو عوام کو بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ میرے بھائی، ان لوگوں کے اندر خوف ہے۔ کیوں؟ انہوں نے عوام کو محفوظ نہیں رکھا، لہذا یہ محفوظ نہیں سمجھتے خود کو بھی۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے پھٹکار ہے ان پہ۔ اچھا، عوام کو جتنا ان لوگوں نے ڈی گریڈ کیا، خود اتنا ڈی گریڈ ہوئے۔ عوام کے لیے اس وطن کی زمین تنگ کر دی، اپنے لیے کائنات کی زمین تنگ ہو گئی۔ عوام یہاں پریشان ہے، عوام کو یہاں ذلیل کیا ہوا ہے، دنیا میں ذلیل ہے۔ دیکھ لیں اس وقت جو اپنے آپ کو بڑے سورما سمجھتے تھے، دنیا میں پناہ تلاش کر رہے ہیں۔ پاکستان سے چلے گئے تھے برطانیہ، برطانیہ سے کہاں گئے؟ وہ بھی جائے امن نہیں رہی، دنیا میں جائے امن تلاش کر رہے ہیں۔ عوام کے منہ سے نوالا تک چھینا، اپنے لیے محلات کھڑے کر دیے۔ ذرا اس بات پہ غور کیجئے گا، صرف غور نہیں کیا جا رہا، سب کچھ سامنے ہے یار۔ اللہ رب العزت نے انسان بنائے، تھوڑا غور کر لینا چاہیے۔ اپنے لیے محلات بنائی، عوام کو منہ سے نوالا تک چھین لیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جاتی عمرہ ویران ہے، بنی گالا ویران ہے، زرداری ہاؤس ویران ہے، بلاول ہاؤس ویران ہے۔ فرعون والے محلات بنائے، بھائی بس کے دکھاؤ نا، بیٹھو نہیں۔ عوام سے بنیادی ضروریات وہ غصب کی، بنیادی حقوق غصب کیے عوام کے، محلات بنا کے ان میں رہنا نصیب نہیں ہو رہا، بھاگ رہے ہیں۔ حد یہ ہو گئی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اس سے بڑی نشانی اور کیا ہوگی اس قوم کے لیے کہ جو اسلام آباد کا راجہ تھا، 300 کنال کا محل جس نے وہاں بنایا، وہ چھوڑ کے وہاں نہیں رہ سکا، وہاں خوف ہے۔ وہ چھوڑ کے تو وہ زمان پارک لاہور میں بیٹھا ہوا ہے، اسلام آباد کا راجہ یہاں بیٹھا ہوا ہے سیکورٹی حصار میں، اور جو لاہور کے راجے تھے وہ لاہور نہیں آ سکتے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، وہ بھی سرکاری محافظین کے حصار میں۔ ظاہراً ان کی زبانیں جب کھلتی ہیں نا تو جو زمان پارک میں بیٹھا ہے
وہ بھی ان محافظین کے خلاف ہے۔ جو وہاں بیٹھے ہیں وہ بھی ان کا اندر اگر کھولا جائے یا ان کا ماضی پرکھا جائے تو وہ بھی محافظین کے خلاف رہے ہیں۔ اب بھی وہ دل صاف نہیں ہوں گے، بالکل کنفرم بات ہے، لیکن محافظین کے حوصلے دیکھیں، ان کا بڑا پن دیکھیں، اس مٹی کے صدقہ میں، اس قوم کے صدقہ میں، کیونکہ قوم ان بدبختوں کو چاہتی ہے، ان فرعونوں کو چاہتی ہے، تو اس قوم کے صدقہ میں وہ محافظین ان کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں، انہی کے حصار میں بیٹھے ہیں، انہی کو گالیاں دے رہے ہیں۔ تو یہاں اس سے بڑی نشانی میرے پروردگار کی طرف سے اور کیا ہوگی کہ دیکھ لو جو خود اپنا دفاع نہیں کر سکتے وہ تمہیں محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ ممنون رہو ان محافظین کے جو اپنا خون تو دے رہے ہیں، اپنی انسلٹ برداشت کر رہے ہیں، لیکن ان فرعونوں کو بھی تحفظ دے رہے ہیں، تم لوگوں کا بھی تحفظ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ محافظین اگر ہیں اپنا خون پیش کر دیتے ہیں تمہیں دشمن کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، تمہیں امن فراہم کرنے کے لیے، تمہاری زندگیاں محفوظ رکھنے کے لیے اپنی زندگیاں قربان کیے جا رہے ہیں، اور تم ان لوگوں کے کہنے پہ اپنے محافظین کو گالیاں بکتے ہو۔ جو ان کی صورتحال میں نے بتائی ہے جو مکمل تو نہیں، کچھ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر تم ظلم کے ذریعے عزت چاہو گے نا تو میں تمہیں اسی ہتھیار کے ذریعے ذلیل اور رسوا کر دوں گا۔ اب یہ دیکھیں، یہ جتنے بھی ہیں ان سب نے ظلم کا بازار گرم رکھا ہے، عوام کو استعمال کیا، عوام کو اکٹھا کر کے ایک دوسرے کو پریشر میں لانے کے لیے، ایک دوسرے کو خوف میں رکھنے کے لیے، یعنی کوشش کی یہ دکھانے کی ایک دوسرے کو کہ میں زیادہ بہادر ہوں، میں بڑا ظلم کر سکتا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں بڑا ظلم کر سکتا ہوں، میں بڑا بہادر ہوں۔ یعنی ان لوگوں نے ظلم کے ذریعے عزت پانے کی کوشش کی، نتیجہ کیا ہوا؟ کائنات کے بزدل ترین کردار ہیں یہ، اپنی اپنی کچھاروں میں چھپے ہوئے ہیں۔ کچھار میں نے اس لیے کہا کیونکہ یہ خود کو شیر کہتے ہیں، لیکن اپنے ان رہائش گاہوں سے نکل نہیں سکتے۔ 3 حصار، 4 حصار سرکاری محافظین کے، قوم کے محافظین کے، وہ اپنے ارد گرد لگا کے تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ محلات کے مالک عوام کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، خود کو طاقت کا سرچشمہ کہنے والے خوف میں مبتلا ہیں، خود کو عزت کا نشان سمجھنے والے ایک دوسرے کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا ہیں۔ معذبین اور کیا ہوتے؟ عذاب کے مستحق یا عذاب میں مبتلا لوگ، اور کیسے ہوتے میرے بھائی؟ ذرا غور تو کریں۔ تو قوم تقسیم ہے، کچھ ایک جماعت کے پیچھے ہیں، کچھ دوسری جماعت کا حصہ ہیں، کچھ تیسری کا، یعنی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں عوام میں سے مختلف جتھے تقسیم ہو کے تو وہ ایک ایک جماعت کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ روزانہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کے کیا کہتے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس سے آگے آ جائیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ دکھا جو نعمات والے ٹھہرے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کی راہ کہ جو
مغضوب جن پہ تو غضبناک ہوا، مغضوبین میں سے ٹھہرے، نہ کہ ان میں سے کہ جو ظالین میں سے تھے۔ اب جتنی اس وقت میں نے صورتحال بیان کی ہے ان لوگوں کی، آپ مجھے یہ بتائیں معذبین کے زمرے میں یہ آتے ہیں یا نہیں آتے؟ تو کیا ہم منافقت نہیں کر رہے؟ اللہ رب العزت سے کہتے ہیں کہ راستہ ان کا دکھا جو نعمات والے ٹھہرے، جن پر تو غضبناک ہوا، جو ظالین میں سے ہوئے، ان کا راستہ نہ دکھانا، اس راستے سے بچانا۔ اور پھر ان معذبین، ان ظالین کی پیروی، عملی طور پہ ظالین کی پیروی، معذبین کی پیروی، اور دعا نعمات والوں کے راستے کی مل جائے گی۔ دعا عمل کے ساتھ مشروط ہوتی ہے میرے بھائی۔ تو بیٹھ کے غور کیجئے گا، سوچئے گا ضرور کہ یہ مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے یہ کس چل نکلے؟ آپ کو سیاستدان یاد ہیں، آپ کو وہ ذات بھول گئی کہ جو کلی طاقت کا سرچشمہ ذات ہے۔ بجائے ان لوگوں کی پیروی کرنے کے، ان کے ہاتھ مزید مضبوط کرنے کے، ان معذبین کو فالو کرنے کے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں، تو انشاءاللہ العزیز وہ کریم ذات ہے، وہ آپ کو ویسا ہی لیڈر عطا فرما دے گی جو آپ چاہتے ہیں۔ اس وقت جتنے بھی لیڈران ہیں، آپ جو سمجھ لیں کہ آپ کچرے میں سے لال نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کبھی نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس ذات سے اپیل کریں، اس ذات سے لگاؤ رکھیں، انشاءاللہ العزیز وہ ذات بہتر راستہ نکال دے گی۔ اس وقت جتنے ہیں جس آرے معذبین ہیں، جھوٹے ہیں، کاذبین ہیں، ظالمین ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو جو پیروی کرے گا ایسے لوگوں کی، تو وہ اپنا انجام سوچے، کسی اور کا مجرم نہیں بن رہا، کسی انسان کی لعنت کا حقدار نہیں ٹھہر رہا، اللہ رب العزت کی لعنت کا حقدار ٹھہر رہا ہے۔ فی الحال کے لیے اتنا، بس ایک سمت دکھانی تھی، وہ میں نے دکھا دی۔ تو آگے مقدر نصیب اپنا اپنا ہے۔ مالک میرے وطن کی خیر فرمائے، مالک میری قوم کی خیر فرمائے، حق راستے کی طرف ہدایت فرمائے پروردگار عالم۔ فی الحال کے لیے اتنا، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب فرما لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ فی الحال کے لیے اتنا، فی امان اللہ۔ پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اللہ حافظ۔